آج کوئی مہمان آ کر دکھائے یا ہم کئی مہمان ہو کر جا کر دکھائیں. ویڈیو گیم سے فرصت ملے, کارٹون سے فرصت ملے, گندی فلموں سے فرصت ملے, آج کوئی مہمان گھر میں آ جائے کہاں مصیبت آ گئی, نعوذ باللہ. کیا ہمارے سارے ویڈیو گیم, اب باپ کہیں گے جاؤ اس کے لیے ٹھنڈا لے آؤ, بسکٹ لے آؤ, بیکری پر جاؤ. ارے آج کا وہ دور ہے کہ بوڑھی ماں گرمی میں دھکے کھاتے ہوئے دکان پر جاتی ہے, جوان بہن دکان پر جاتی ہے, چاہے وہ دکان والا چیز دیتے ہوئے لیتے ہوئے, کیش دیتے ہوئے لیتے ہوئے ہماری بہنوں کے ہاتھ کو ایسے موڑے, چاہے اس کو کاؤنٹر کے اندر بلائے ہمارے بھائیوں کو, چھوٹے بھائیوں سے, چاہے اسے ذلیل حرکت کرے, چاہے ان کو موبائل دے دے کہ اس میں ایک فلم ہے اس کو دیکھنا ضرور. ہمیں احساس نہیں ہے. ہماری ماں, سب مائیں بوڑھی نہیں ہوتی, ہماری ماں, آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماں رات کے اندھیرے میں پک اینڈ ڈراپ کی جو پک اپس اور سوزوکیاں آتی ہیں نا, ڈرائیور سے باتیں کرتی ہیں کیونکہ بیٹا اور شوہر سو رہا ہے, اور ہماری ماں ان کو پیسے دیتی ہے, ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. ہمیں اتنا احساس نہیں کہ سوزوکی جب آئی یا ہائیس جب آئی 15-18 بچیوں کے لیے تو اذان کا وقت ہو رہا ہے, اندھیرا ہے, سب سے پہلے تو کوئی لڑکی بیٹھے گی نا. آخر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تنہائی ہوئی, حرام ہے. اور یہ وہ کمرہ ہے جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے. پھر اسی بچی کو آخر میں ڈراپ کرے گا یا پہلے ڈراپ کرے گا؟ آخر میں ڈراپ کرے گا. گھر میں گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, بہن کو میں نہیں لے جاؤں گا, ساری رات کا تھکا ہوا ہوں, ہاتھ سے جوانیاں برباد کرنے کے لیے نعوذ باللہ وقت ہے, اپنے بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے وقت نہیں ہے. ابے یار تبے یار کل بہن کا ایگزام ہے, یا تو لے جانا اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر تاکہ ہماری بہن کا جسم چپکے ان بدماشوں کے ساتھ, اور یہ اسپیڈ بریکر سے گاڑی موٹر سائیکل لے جائیں اور اس راستے سے لے جائیں جو بڑا راستہ اور جس میں کھڈے ہوں, اور حرام مزے لیتے رہیں اور ہم ہوا کھولتے رہیں. اتنا دین آسان, اس کو مشکل بنا دیا. حالانکہ دین تو آسان ایسا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن یہ باتیں جب سمجھ میں آئیں گی نا تو کبھی کبھی رات کو ہم اٹھ کر روئیں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم کیسی زندگی ہم نے گزاری, کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ آج پتا چلا کہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا ہے ذرہ ذرہ خیر کا حساب ہوگا, ذرہ ذرہ شر کا حساب ہوگا. یا اللہ آج معاف کر دے, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. پھر ہو سکتا ہے گناہ, پھر توبہ کر لیں گے. لیکن اپنے بہو بیٹیوں, اب وہ ہماری بیٹیوں کی عادت ہو گئی. اب اگر ہم ان کو کہیں برقع پہنو گھر میں رہو, ہم مر گئے کیا؟ کیا ہم اپنے ماں اور بیوی اور بیٹی اور بہن کی کمائی کھائیں گے؟ ہماری غیرت نہیں ہے کیا کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں جا کر بوٹ پالش کریں, سیو کی, HR کے ہیڈ کی چمچا گیریاں کریں اور ان سے کافی منگائے اور نیچے سے پیر ٹکراتے رہیں؟ میری ماں جاب کرے اور میں بدماشیاں کروں؟ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, ماں کے پیر پکڑ لیے, اے ماں جان دے دوں گا, آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا, میں مر نہیں گیا ہوں. جاب بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں, جاؤ جا کے ایڈریس لے لو مجھ سے آپ. یہ جو بدماشیوں میں گھسے گا وہ کہاں جاب کرے گا, وہ کہاں ایجوکیشن حاصل کرے گا؟ سب حافظ عالم مفتی تھوڑی بن جائیں گے. اللہ والا بننا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. بتاؤ ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں گی؟ ماں بیمار, ہمیں 12 بجے آ کے اٹھا رہی ہے کہ ناشتہ کرو, ہٹو, کیا تنگ کر دیا ہے, بیزار کر دیا, اس سے اچھا تو یتیم خانے میں چلے جائیں, نعوذ باللہ, پریشان کر کے رکھ دیا ہے. بیٹا 2 بج گئے, بیٹا بیٹا چیخیں مار رہے ہیں. اس کے بعد 3 بجے اٹھے, شاور لے کر آ کر بیٹھے, ماں نے آ کر کھانا پیش کیا. کیا ماں عقل نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. پتا تو کرو ذرا, ماں سے اس طرح بات کرنے پر عذاب کتنا ہے. یا مجھے تو انڈا چاہیے, ٹوسٹ چاہیے, اور اس کو ٹوسٹر میں سیک کر دیں مجھے آپ, مکھن اور یہ سب لگا, خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. یہ نہیں ہے کہ ماں کا کوئی ہاتھ بٹا دے. اب ماں پھر بیچاری آگ کے پاس جائے, پھر تمہارے ہمارے نخرے برداشت کرے, اور ہم شام کو پھر بدماشیوں میں لگ جائیں, اور تھک کر آ کر پھر گھر کے اندر بدماشیاں کریں آ کر. کیا زندگی ہے, نعوذ باللہ. اللہ اللہ, یہ اس طرف قبرستان ہے, قدم سوئے مرکت, نظر سوئے دنیا. ارے کدھر کو جاتا ہے, کدھر کو دیکھتا ہے؟ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی قسم موت کے نزدیک ہو رہے ہیں, چاہے سب کی 100 برس عمر ہو. کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. کاش کہ اللہ میری بات میرے دل میں پہلے اتار دیں, ہم زندگی کا مقصد سمجھیں,
اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، چاہے ابا سخت ہے، چاہے مارتا ہے، چاہے ڈانٹتا ہے، بابا کی مار، بابا کی ڈانٹ ہمارے لیے دعا ہے. بابا کا ہاتھ پکڑ لینا، ایسے سینہ تاننا. آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں. ڈیڈ، ابا کہنے میں کتنا مزہ ہے، ابا کہنے میں کتنا مزہ ہے، بابا کہنے میں کتنا مزہ ہے، کیونکہ ربا کہنے میں مزہ ہے نا. لیکن ڈیڈ میرے بھی ہاتھ ہے، خیال رکھنا. کینیڈا سے آیا ہوں، وہاں فون کرتے ہیں فوراً ہتھکڑیاں لگ جائیں گی. لیکن اب میں ابھی ایمبیسی میں فون کر دوں گا، آپ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. ارے پاگل، حیا کا جنازہ نکالنے والے یہ ٹارچر ہے کہ ابا سکھا رہے ہیں تمہیں اخلاق سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں اخلاق، یہ ٹارچر ہے. ہمیں ناپاکی کی زندگی سے نکال رہے ہیں. ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، آنکھ زانی ہے، زبان زانی ہے، کان زانی ہے، دماغ زانی ہے، دل زانی ہے، کپڑے ناپاک ہے، جسم پلیت ہے اور روح بھی ہماری پلیت ہے. سکون نہیں ہے. ہاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر آگ لگی ہوتی ہے اندر. اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے اور ہر مسلمان کو معاف فرما دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح زندگی کا مقصد یہ جتنا ہے نا، ایجوکیشن اور پلاٹ اور فلیٹ بہت مہنگا 1 کروڑ کا اور بنگلہ اور رولس رائس گاڑی، یہ سب جتنی چیزیں وسائل حیات ہیں. اللہ حلال چیز دے، منع نہیں ہے. چاہے آپ 2D لے لو بھائی، چاہے ڈبل کیبن لے لو، اللہ نے دیا ہے تو رشوت کا نہیں کہہ رہا، حرام کا نہیں کہہ رہا، سودی بینک کا نہیں کہہ رہا. اسلامک بینک سے لون لینا ہے، منع نہیں ہے. اتنا ہر مہینے دے سکتے ہیں قسطیں، وہ لمبی بات ہو جائے گی، پھر اس کو چھوڑو آپ. لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جتنا ہے نا وسائل حیات ہیں. مقصد حیات رب کو راضی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا، سنت، یہ مقصد حیات ہے. یہ اگر یہ چیزیں وسائل حیات ہوتی تو اس طرف جو ٹاور پتہ نہیں کون سا ہے، اس میں اگر 12ویں فلور پر کسی کا انتقال ہوتا تو دوسرے دن پتا چلتا بلڈنگ ٹیڑھی ہو گئی. کیا ہوا بھائی؟ کہ 12ویں فلیٹ پر جو آدمی تھا، فرشتے نے اس کا فلیٹ نکال کر ساتھ لے گیا، کیونکہ مقصد حیات تھا یہ. یا بنگلہ ہے، اٹھا کر لے گیا، صبح آنکھ کھلی تو آسمان نظر آ رہا ہے. پتا چلا گاڑی بھی نہیں ہے، دفتر بھی نہیں ہے، سب چلے گئی چیزیں. آپ سمجھ گئے؟ یہ وسائل حیات ہے، منع نہیں ہے. میں مر جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ 5 سال 10 سال میں نیم پلیٹ میری بدل جائے گی، اور میں اپنے دادا کا نام تو بتا سکوں گا آپ کو. چلو شجرا سنبھالا ہوا ہے، پردادا کا نام بھی بتا دوں گا. آگے ہم بھی اسی طرح مٹ جائیں گے. ہر 100 سال کے بعد جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ زمین کے نیچے آ جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ کو 110 سال عمر وغیرہ اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. پھر کیا زندگی کا مقصد؟ بس میں آپ کو بڑے بڑے، اس وقت بھی میرے سامنے بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میرے سامنے سرجن بیٹھا ہوا ہے سامنے ہی. اللہ نے کتنی آنت میں شفا دی ہے، عمر کتنی ہے ان کی، اللہ نے کتنی برکت دی ہے، منع نہیں ہے. اور بھی ڈگریاں لی، اور بھی لو، منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو نیک اور صالح اور اللہ اپنا پیارا بنائے. اور اپنے ماں باپ کی خدمت، لڑنا نہیں ہے گھر جا کر کہ بہن کل سے آپ جاب پر نہیں جائیں گی. نہیں تو بابا اماں نے برباد کیا نا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھے ہوئے یونیورسٹیوں میں ہیں، وہاں کے ماحولس نے برین واش کر دیا ہے. اس لیے ہماری بات تھوڑی بہن مانگے گی. ایک صاحب نوجوان آئے، یہاں بدل گئے. انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ ابا وہ بہن پڑوس کے لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے موٹر سائیکل پر، میں ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ ہلکا ہلکا نشان تھا گال پر اس نوجوان کے. اتنا زور سے باپ نے چانٹا رکھ کر دیا کہ میری بیٹی بس شک کرتا ہے. گالیاں دی بیٹے کو. وہ دیکھو حرام کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اس کو بیچارے کو مار رہا ہے. تو جب عمل کریں گے پہلے پوچھ کر عمل کریں گے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد، میری بیوی، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن نیک ہو جائے، پہلے میں تو نیک بنوں. اگر میں چاہتا ہوں میری بہن نمازی بن جائے، میں تو بنوں. میں خود تو بہن کے سہیلیوں سے بدماشیاں کر رہا ہوں اور بہن سے کہوں کہ بہن پردہ کر لے، اور خود بدماشیاں کر رہا ہوں، اس کے ذریعے گفٹ بھجوا رہا ہوں. اللہ کا عذاب ہے، عذاب یاد رکھنا. عشق مجازی، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فولڈر دینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. ہم جتنی کتابیں چاہیے 2-2 4-4 کر کے مفت میں لیتے جائیں. دیکھیں کتنا ایمان بڑھتا جائے گا. گھر میں کتابیں رکھ لیں، ایک ہی کتاب رکھ لو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، بات ختم ہو گئی نا بھائی. اس میں قرآن پاک بھی لکھا ہے، جس نے دنیا بنائی ہے وہ بتا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے.
اور جس نے دنیا بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ فرما رہے ہیں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، صرف ایک بات، پردہ عورت کی عفت کا ضامن۔ کتنے عورتوں نے پردہ شروع کر دیا، جاب چھوڑ دی، گھر میں شہزادیاں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی بچیاں ڈاکٹری اور ہاؤس جاب اور میڈیکل 4th ایئر 3rd ایئر چھوڑ چکی، ماشاءاللہ۔ ان کو کیا ملا جو انہوں نے چھوڑا؟ گھر کا سکون جب ملا تو پتا چلا کیا زندگی ہے یہ۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ آج سے ہم ٹی وی پر نہیں بیٹھیں گے، ہم فیس بک نہیں کھولیں گے، ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے ختم کر کے تباہ کر دیں گے اس کو۔ ہم اپنے موبائل کے اندر بزرگوں کا نام، قرآن پاک، تلاوت، کتابیں دینی، نعت شریف، یہ ہم اس میں بھر دیں گے۔ جائز لطیفے جس میں عورت کی آواز نہ ہو، ہم سے لے لو آپ حیران ہوں گے، پاگل بیٹھا بھی ہوا ہے جو لطیفے سناتا ہے، ہمیں کوئی منع نہیں ہے کہ ابھی آنا سننے کے لیے تو سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔